ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 14ویں پارے کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 14ویں پارے کا آغاز سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب رحمان اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، ان قریب وہ وقت آئے گا قیامت کا دن کہ اس دن جو ہے وہ کافر یہ خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، دنیا کے اندر ہم اسلام قبول کر چکے ہوتے، مسلمان ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر چکے ہوتے، اور یہاں جو ہے آج ہم عزت اور سرفرازی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاتے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ کافروں کو ذیل و خوار کر کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو وہاں پر وہ خواہش کریں کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اب لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم پر عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مسلم یعنی کہ فرما بردار بنائے، آمین۔ آگے اللہ رب العالمین نے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اے وہ شخصیت کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ تو مجنون ہے، یعنی کہ دیوانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس طرح کی زبان درازیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ یہ سچا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ فرشتے اس کے ساتھ اتریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، فرشتے جو ہیں وہ عام روٹین میں نہیں اترتے، بلکہ فرشتے یا تو نبیوں پر وحی لے کر آتے ہیں یا پھر کافروں پر عذاب لے کر آتے ہیں، اور اگر ان پر عذاب لے کر فرشتے آ گئے تو وما كانوا اذا منذرین، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، پھر جب عذاب کے فرشتے آ جائیں گے پھر ان پر عذاب واقع ہو جائے گا۔ لہٰذا ابھی موقع ملا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، ٹھیک ہے نا؟ اس نصیحت سے مراد قرآن کریم بھی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی ذکر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہیں بھی یعنی کہ قرآن پاک میں باقاعدہ یہ نہیں لکھا گیا کہ قرآن کا نام ہی ذکر ہے اور کسی چیز کا نہیں، بلکہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی ذکر قرار دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ہی اتھینٹک ہے، دونوں کے اندر کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں شاید جو ہے نا صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور حدیث کا نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور پھر دیکھیے ذرا غور سے کہ یہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ میرا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نا، ہمیں تو نہیں پتہ چلا، نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ کلام کرتے نہیں، وہ تو اپنے کسی فرشتے کے ذریعے جو ہے یا الہام کے ذریعے وحی نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو فرمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ جو فرمان ہے یہ میرا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جیسے عمل کر کے دکھایا وہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ بھی قرآن کی طرح اتھینٹک ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل دی گئی، جیسا قرآن ہے اسی طرح سے اس کی مثل ایک اور یعنی حدیث مبارکہ دی گئی ہے۔ تو حدیث مبارکہ بھی اسی طرح سے اتھینٹک ہے۔ تو آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا زمین و آسمان کی پیدائش اور جو ہے وہ آسمان سے پانی کے نزول اور ہر ایک کو رزق کے دینے کے حوالے سے بہت بڑی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔
اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ہم نے اسے ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو اس سے پہلے جو ہے وہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ میں ایک جو ہے بشر بنانے والا ہوں مٹی کے ساتھ، تو جب میں اس کو صحیح طور پر بنا لوں، اس کے اندر روح پھونک دوں، پھر تم نے ان کو سجدہ کرنا ہے. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا؟ اس نے کہا کہ میں تو ایسی چیز کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکل جو یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم تو جو ہے وہ یہاں رجم کی، یعنی کہ تم مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ اب مجھے یہاں سے نکال دیا گیا ہے، میں پہلے فرشتوں کے اندر شمار ہوتا تھا، بڑی عزت والا تھا، اب مجھے جو ہے وہ مردود قرار دے دیا گیا اور قیامت تک کے لیے مجھ پر لعنت کر دی. تو اس نے کہا کہ مجھے پھر قیامت تک مہلت دے دیجیے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں. جیسے اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا ہوں، تو میں اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے جہنم میں ساتھ لے جاؤں گا. تو اللہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان پر میرا وار نہیں چلے گا. یہ شیطان نے اس دن ہی کہہ دیا. تو اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی حکم نہیں چلے گا، بلکہ جو تیری پیروی کریں گے وہ یعنی گمراہ لوگ، ان کو اور تجھ کو بھی جہنم جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اور لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. جہنم کے کتنے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. جو جنت کے دروازے ہیں نا، وہ اس طرح سے ہے کہ جنت پھیلی ہوئی ہے، ادھر ایک دروازہ ہے، ادھر دروازہ ہے، ادھر دروازہ، جیسے کسی شہر کے مختلف دروازے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہے. جو جہنم کے دروازے نا، وہ اس طرح جیسے ایک تنور ہوتا ہے نا، کہ ایک اوپر ہے، ایک اوپر والا کھانا، اس کے اندر سے ہی دوسرا کھلتا ہے، اس کے اندر سے تیسرا، اس کے اندر سے چوتھا، اس طرح سے طے بتایا جو ہے وہ اس کے اندر ہی جزء مقسوم ہے، ٹھیک ہے نا، آگے سے تقسیم کیے ہوئے اس کے دروازے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور وہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، اور ان کے دلوں سے ہر قسم کا کینہ اور بغض بھی نکال دیں گے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بے شک میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی سخت ترین عذاب ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ میں بڑا غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہوں. جو میری فرما برداری کر کے آئے گا، میرے حکموں پر عمل کر کے آئے گا، اس کے لیے جو ہے وہ جنتوں کی اور ہر طرح کی جو ہے وہ نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جو میری نافرمانی کر کے آئے گا اس کے لیے عذاب بھی بہت شدید میں نے تیار کیا ہوا ہے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیا. تو ان کے پاس پھر فرشتے عذاب لے کر آئے. پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو خوشخبری دی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس قوم پر عذاب لے کے آئے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی سورہ حجر کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 95 میں فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں ہم ان کے لیے کافی، یعنی کہ ہم آپ کی طرف سے ان کا یعنی کہ جواب دینے کے لیے ہم کافی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے عموماً، ٹھیک ہے نا، اور آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے آخرت میں تو اس کی بہت بڑی سزا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کوئی نمونہ دکھا دیتا ہے. آج تک کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے کہ جس نے گستاخی کی اور بچ جائے. وہ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف میں واقعہ یاد آ گیا، بتاتا چلو. وہ ایک شخص تھا عیسائی، وہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لکھا پڑھا تھا. تو اس نے کہا جی کہ میں نا میں لکھنا پڑھنا آتا ہے، میں لکھا کروں گا آپ کے ساتھ، وہی لکھوں گا. بعد میں وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا اور گمراہ ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، دوبارہ چلا گیا عیسائیوں کے پاس، جا کے کہنے لگا میں تو جو دل کرتا تھا لکھ لیتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی. چند دن بعد وہ مر گیا. جب وہ مرا، ان کے لوگوں نے اس کی جو ہے وہ قبر کھودی اور اس کے اندر ڈال دیا. صبح آ کے دیکھا تو وہ قبر سے باہر پڑی لاش، اس کی زمین نے اس کی لاش ہی قبول نہیں کی.
انہوں نے سمجھا مسلمانوں نے ایسے کیا ہوگا کہ شاید وہ ان کے نبی کو گستاخی کی ہے، اس لیے انہوں نے ایک گہری قبر کھود کے نا اس کے اندر ڈال دیا. اگلی صبح آئے تو دیکھا اس میں سے باہر نکلا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ لگتا ہے ادھر سے نکال دیتے ہم زیادہ گہری کھودتے. انہوں نے ایک کنواں کھودا، کنویں کے اندر اس کو اتار کے پھر اس کے اوپر ساری مٹی ڈال دی. یہ اتنا تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. لیکن صبح ہوئی تو قبر نے پھر بھی اس کو نکال کے باہر پھینکا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا جی، انہوں نے کہا کہ اس کو ویسے جنگل کے اندر پھینکا ہو، یہ نہیں ہم اس کو دفن کر سکتے. تو یہ اس کی سزا، دنیاوی سزا یعنی کہ سامنے مل گئی، اور آخرت کی سزا کتنی بڑی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انا کفینا کل مستہزین، ہم کافی ہیں آپ کے لیے جو آپ کی گستاخی کرتے ہیں ان سے بچانے کے لیے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ ٹھہراتے ہیں. فسوف یعلمون، وہ عنقریب جان لیں گے، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا عنقریب کہ ان کی کتنی بڑی سزا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کا کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا عذاب ہوگا ان کو. آگے جو ہے وہ سورۃ النحل شروع ہوتی ہے، اور سورۃ النحل جو ہے یہ بھی توحید سے بھرپور، توحید کے دلائل سے بھرپور صورت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کو بھی بیان فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس سورت کی آیت نمبر 20 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ کو. اس دن بتایا تھا کائنات میں دو چیزیں، ایک اللہ رب العالمین ہے، ایک من دون اللہ، ایک خالق ہے باقی ساری اس کی مخلوق ہے. تو جو من دون اللہ کو، مخلوق کو پکارتے ہیں، کسی کو بھی کہا، وہ کسی نبی کو پکارتے ہو، کسی ولی کو پکارتے ہو، کسی قبر کو، کسی شجر کو، کسی حجر کو، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی چیز کو بھی پکارتے ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ خود ان کو پیدا کیا گیا ہے. ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کسی نے کوئی چیز نہیں پیدا کی، نہ آسمان کسی نے اور نے پیدا کیا، نہ زمین کسی اور نے پیدا کی، نہ سورج چاند ستارے کسی اور نے پیدا کیے. اگر کسی اور نے پیدا کیے ہوتے تو چلو ہم مان دیتے فلاں جی اس نے بھی، اس کے اندر بھی اتنی ہے طاقت. جب ہے ہی نہیں، ساری طاقتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. صرف اللہ تعالیٰ فرما دیتے نا کہ وہ مردہ ہیں تو یہی کافی تھا، لیکن آگے سے فرمایا غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا وہ مر جاتے ہیں نا، تو ہم وہ خود تو ظاہری بات ہے کہ اٹھ کے جو ہے اپنے آپ کو غسل نہیں دے پاتے، وہ کفن نہیں دے پاتے، وہ قبر نہیں کھود پاتے، وہ قبر کے اندر جا کے لیٹ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم یعنی کہ سارا کچھ کرتے ہیں، لوگ ہیں وہ محتاج ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی قبر کے اندر ڈال کے اوپر منو مٹی ڈال دی جاتی ہے، اب وہ ہمارا مشکل کشا بن جاتا ہے، اب وہ ہماری فریادیں سننے والا بن جاتا ہے، ہماری مشکلیں حل کرنے والا، ہمیں اولادیں دینے والا بن جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا لاجک ہے ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ اموات وہ مردہ ہیں، بلکہ ساتھ یہ فرمایا غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی، کب ہمیں اٹھا کر قبروں سے کھڑا کیا جائے گا، قبر سے کب نکلنا یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ قبروں سے کس نے نکلنا ہے؟ بتوں نے تو نہیں نکلنا نا. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جو آیتیں ہیں نا غیر اللہ کی پوجا والی، یہ ساری بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو نہیں پتا کب قیامت آنی، کب قبروں سے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے بارے میں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ ٹھہراتے ہیں، کسی جاندار کو، ٹھیک ہے نا، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فیصلہ فرما دیا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ کون ہے؟ واحد، اکیلا، اکیلا اللہ ہے، اکیلا، کوئی اور الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف ایک اکیلا اللہ ہی تمہارا الہ ہے. اچھا، مزید وضاحت کے لیے نا آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ دو الہوں کو نہیں پکارو. ٹھیک ہے نا. یہ کتنے انہوں نے بنا لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دو بھی نہیں کہہ سکتے، آپ صرف اکیلا، اکیلا اللہ ہے، دو بھی نہیں کہہ سکتے. الہین اثنین، دو الہ نہیں کہہ سکتے. انما ہوا الہ واحد، وہ صرف ایک اکیلا ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے نا. واحد ہے، اکیلا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. اور قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے نا. واحد کا معنی ایک ہوتا ہے نا، تو احد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، وہ ایک ہے اور اکیلا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی توحید کو یعنی واضح طور پر کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ آگے یہ بھی دیکھیے کہ بعض جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، خود اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اولاد سے، نہ بیٹے کی اللہ کو حاجت ہے نہ بیٹی کی حاجت ہے۔ یہ تو کمزوری کی نشانی ہے نا، ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا، ہمیں بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی ہے، یہ آیت نمبر 58 ہے، 58، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی کہ ان کے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ظل وجہہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، غم کی وجہ سے، مسودن، غم کی وجہ سے، وہ قزیم، اور وہ غم کے اندر بھر جاتا ہے، دل بھی بھر جاتا ہے، او یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بیٹی پیدا ہوگی۔ تو یعنی کہ وہ کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء، میں اس برائی کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے قوم کے پاس جاؤں، ما بشر بھی، جس کی اس کو خوشخبری دی گئی، ایمسکہ علی ہون، اس یعنی کہ برائی کے میں اپنے ساتھ چپکائے رکھوں، ہم یدسہ فی التراب، یا اس کو میں مٹی کے اندر غرق کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ اس طرح کی باتیں سوچتا تھا۔ اس دور کے اندر تو کرتے بھی تھے لوگ جو ہے نا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، حالانکہ جو ہے وہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھے انداز میں پرورش کرتا ہے وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ ترغیب دینے کے لیے فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ بیٹیوں کی عزت کرو، ان کو اچھی پرورش کرو ان کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی کہ عورتوں کے لیے عزت بنائی، حالانکہ اس سے پہلے لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آگے جو ہے وہ اسی صورت کی آیت نمبر 66 میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے اندر چپایوں، تمہارے لیے چپایوں میں بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے، چپائے مثلا جانور، گائے، بھینس وغیرہ۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم ان کے جسم سے تمہیں پلاتے ہیں، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، فرس اور دم کے درمیان میں، یعنی کہ خون اور یہ جو ہوتا ہے ان کا بھوسا، اس کے درمیان سے کیا پلاتے ہیں، لبنن خالصن، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی یعنی کہ نشانی پیدا فرمائی ہوئی ہے کہ ایک بھینس یا گائے جو ہے یا اونٹنی جو ہے وہ کیا کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، سبز رنگ کا چارہ، ایسے ہی ہے نا، سبز پتے وغیرہ، سبز چارہ کھاتی ہے، اور اس کے جسم کے اندر خون کس رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے وہ دودھ کس رنگ کا دیتی ہے، بالکل سفید، چٹا سفید، اسے سفید کلر کسی چیز کا نہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل خالص سفید رنگ کا، اور اتنا مزے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، اس کے اندر اتنے وٹامنز اور کیلشیم وغیرہ اللہ تبارک تعالیٰ رکھ دی جو شاید ہی کسی اور چیز کے اندر ہو۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی آگے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا مکھی کا، شہد کی مکھی کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس کی طرف الہام کیا اور فرمایا کہ تو جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر اور درختوں کے اوپر جو ہے وہ چھتوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا گھر بنا، ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو ہر طرح کے پھل کھاتی رہ، یہ آیت نمبر 69 ہے، 69 نمبر۔ تو ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا، فصلوں کی سبل ربی کی ذلولات، تیرے رب کے بنے ہوئے رستوں میں چل۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے رستے بنا دیے جہاں ٹریفک جام ہی نہیں ہوتی، جہاں مرضی اڑتی پھر رہی ہوتی ہے۔ اور یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک پینے کے لیے چیز نکال دی جس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف رنگ ہے، بیری کے شہد کے اور رنگ ہوتا ہے، دوسرے کا اور ہوتا ہے، ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا ہے، شفا ہے، شفا ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہیں جو شہد کے ساتھ علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر کی دوائیں کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس کو شفا رکھی ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 73 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٍ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
وہ لوگ تو ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے رزق کے مالک نہیں، نہ آسمانوں میں سے نہ زمین میں سے کسی رزق کے کچھ بھی مالک نہیں ہے، اس کے اندر ان کے اندر کوئی استطاعت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے مثالیں بیان فرما کر بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید جو ہے نا بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ کھول کھول کر بیان فرمائی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 90 کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سب سے پہلا حکم تھا جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، اور کسی چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ کیا تھا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیا ہے، وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، وینہی عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا کس چیز سے؟ فحشاء، فحاشی سے منع کیا، والمنکر، اور برائی سے منع کیا، والبغی، سرکشی سے منع فرمایا، یعظکم، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس نصیحت کو حاصل کر لو اور سمجھ جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو عدل کا حکم دیا، احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تین چیزوں کا حکم دیا، اور منع کس سے کیا؟ فحاشی سے، اور گناہوں سے، اور سرکشی سے منع فرمایا، ٹھیک ہے نا، تین چیزوں سے منع فرمایا، تین چیزوں کا حکم دیا۔ اچھا دیکھیں یہ کتنی غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے حکم کے اندر ہی ہمیں فحاشی سے منع کیا ہے، اور آج لوگ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ اسی طرف جاتے ہیں کہ فحاشی دیکھ لیں، ہم کسی نہ کسی طرح سے فحاشی کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو جانتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اکیلے کے اندر بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، کوئی ہم سوچ بھی سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس سوچ کے اوپر بھی کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے اللہ رب العالمین نے جو حرام چیزیں ہیں، حرام جانور ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 115 میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم پر حرام ہے مردار جو خود سے مرا ہوا جانور ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، جو مرغیاں مر جائیں وہ کیا کرتے ہیں، مشین کے اندر ڈال کے ان کو بھی شوار میں اور جو ہے برگر بنا کھلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ان کو ہدایت فرمائے، جو مردار ہے وہ حرام ہے، تو حرام بیچو گے تو حرام ہی کماؤ گے نا، پھر اس کی کمائی بھی حرام ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدم، اور بہتا ہوا لہو بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے جو آپ کی ہوٹل ہے، پی سی ہوٹل جو ہیں، وہاں پر باقاعدہ سور کا گوشت وہاں ان کو کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آگے پاکستان میں بھی یعنی کہ لاہور میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دیگر ملکوں میں تو ان کے یہاں تو باقاعدہ انہوں نے پگ فارم بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، کسی اور کے لیے مخصوص کر دیا جائے، کسی اور کے قبر کے والے کے لیے چڑھاوا چڑھا دیا جائے، اس کے نام پر ذبح کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی حرام ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت اچھے انسان تھے، اور امتن قانتۃ للہ حنیفہ، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، وہ اکیلے ہی ایک امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی ان کی پیروی کیجئے۔ تو ہمیں جو ہے وہ امت محمدیہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ ایک اللہ کی بات کرنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو آخر میں جو ہے وہ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، ٹھیک ہے نا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، آخری آیت جو اس سورت کی بھی، سورہ نحل کی بھی اور اس پارے کی بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نیکی کرنے والوں کے اور تقوی کرنے والوں کے، تقوی والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی تقوی اور احسان اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب